بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ، اس کے بعد ویکسین پاسپورٹ پہ، اور ایک نیا خطرہ جو کہ لاحق ہے اس پورے ایریے کو، وہ کون سا ہے۔ اس کے بعد اسپین کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں ایک نیا جو ہے وہ لا متعارف کروایا اور کہا ہے اور زور دیا ہے اسپینش حکومت پہ، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی رزلٹ کے بارے میں جو جسٹیسیا کے منسٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں اہم بیان دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ پاکستانیوں کو ڈبل نیشنلٹی ملنے کی کب تک امید ہے جو اسپین میں رہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی تازہ ترین خبروں کے بارے میں۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ کتلونیا نے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سختی کی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا چکا ہے، 26 اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور جو وزارت صحت ہے اس کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ حالات بتدریج جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو اسپین کے اسپیسیفکلی حالات ہیں وہ تو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر دوسرے یورپی ممالک کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر اٹلی کی بات کریں جو موسٹ افیکٹڈ کنٹری تھا، وہاں پہ حالات کافی زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں بیلجیم کی، ناروے کی، ان ممالک میں بھی حالات بہتر ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر بات کریں جرمنی کی اور فرانس کی کیسز نئے آنے جو ہیں اس لحاظ سے نہیں آ رہے، کم ہو رہے ہیں، لیکن جرمنی میں کنڈیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بگڑتی جا رہی ہے، یعنی کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن مزید سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جرمن چانسلر نے اس خطرے کا عندیہ دیا ہے کہ رات کا کرفیو جو ہے ہو سکتا ہے ویکنڈ پہ کم از کم لگانا شروع کر دیا جائے، کیونکہ جرمنی میں کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ویکسین پاسپورٹ کے بارے میں۔ اسپین نے بھی اعلان کر دیا کہ جون کے آخر تک ویکسین پاسپورٹ لانچ کر دیا جائے گا۔ ادھر انگلینڈ نے بھی اعلان کر دیا اور یورپی یونین کے کافی ممالک نے اس کا اعلان کر دیا۔ کچھ ممالک نے اس کا نام گرین سرٹیفکیٹ رکھا ہے اور کچھ نے اس کا ویکسین پاسپورٹ رکھا ہے۔ تو ہر طرح سے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہی ہوگا، جس کے پاس ہوگا اس کو نہ تو PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی اس کو کسی طرح کی ٹریول ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پہ یورپی یونین کے اندر۔ اس وجہ سے یہ جون کے بعد کافی اہم ہونے جا رہا ہے یہ سرٹیفکیٹ۔ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کی آمد و رفت میں کسی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس کو PCR ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا اور باقی ریسٹرکشنز کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ ایک اور نیا خطرہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیا وائرس جو ہے وہ انڈیا سے نمودار ہوا ہے، جو کہ وائرس کی طرح کا ہے، جس کے پہلے 10 مریض جو ہیں وہ انگلینڈ میں بھی پائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے ہفتے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں انگلینڈ نے ڈال دیا تھا، لیکن پاکستان کی نسبت بہت زیادہ جو کیسز تھے وہ انڈیا میں تھے، لیکن انڈیا کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ اب برطانیہ کی حکومت میں بہت زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ انڈیا کو بھی ریڈ لسٹ کنٹری میں ڈالا جائے، کیونکہ وہاں پہ کافی خطرہ عروج پہ ہے۔ دوسری طرف بورس جانسن جو وزیر اعظم ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے اپنا دورہ بھی کینسل کر دیا انڈیا کو، اور ایک مہینے تک اب وہ نہیں جائیں گے، اگلے مہینے تک کینسل کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ وائرس ہی بتایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا وہ ملک بن چکا ہے دنیا میں جو پہلے ویکسین ایکسپورٹ کرتا تھا، اب امپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو ویکسین لگا رہا ہے۔ دوسری طرف وہاں پہ ایک مذہبی تہوار ہوا جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ سب نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ وائرس مزید پھیلے گا انڈیا میں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سپریم کورٹ، جو کہ اسپین کی سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ اور دیا ہے اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں۔ شاید آپ جانتے ہو کہ ان دنوں میں بہت زیادہ اسائلم سیکرز کو ریجیکٹ اور ریفیوز کیا جا رہا ہے، جن کے پاس ریڈ کارڈ تھے، اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو مولتے وغیرہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ نہ تو آپ مولتے بغیر تحقیقات اور بغیر ریسرچ کیے کر سکتے ہو، نہ ہی کسی گروپ کی صورت میں کسی کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کا کیس جو ہے وہ انڈیویجولی چیک کیا جائے، اس کی اسٹڈی کی جائے، اگر وہ ایلیجیبل ہے اس کو اسٹے دیا جائے، اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے
کہ 5 10 15 لوگوں کے گروپ کو ایک ہی صورت میں ڈپورٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ایک بہت اہم فیصلہ آیا، اس فیصلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپورٹ ہونے سے اب بچ جائیں گے اور ان کے کیسز عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ اس پہ یہاں پہ میں یہی بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جن دوستوں کو جو کہ کمنٹ کرتے ہیں عموماً لیٹر وغیرہ آئے ہیں ڈپورٹ ہونے کے، وہ کیس کر سکتے ہیں اور اپنی اپیل میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اپیل لازمی کریں اب اگر آپ مستقل اسائلم سیکر کے سٹیٹس پہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسائلم کے سٹیٹس پہ نہیں رہنا چاہتے، ریگو سوشیال یا ریگو لیبرال کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ لیکن اگر آپ ایز اسائلم سیکر رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ لیٹر ایشو ہو چکا ہے ڈپورٹ ہونے کا داخلیہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے، تو آپ لازمی طور پہ اس پہ اپیل میں جائیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی کے رزلٹس کے بارے میں۔ اسپین کی نیشنلٹی کے رزلٹس کے بارے میں جوسٹیسیا کے جو منسٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں دوبارہ سے سوال و جواب کے سیشن میں ایک بات کہی ہے، جس میں پوچھا گیا کہ جو پلان چیک ہے اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس پہ بہت تیزی کے ساتھ عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اس کے رزلٹس بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ 2019 کے اینڈ تک کیسز کو جلد سے جلد نپٹایا جائے، اور اس کے بعد 2020 کو جب سٹارٹ کیا جائے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ رزلٹس جو ہیں وہ 1 سال کے اندر اندر نیشنلٹی والوں کے پاس کیے جائیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت اچھا بیان ہے۔ اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ ایک درینہ مسئلہ جو ہے غیر ملکیوں کا وہ حل ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پچھلے تمام کیسز تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ ختم کرنے کے بعد ہم 2019 کے اینڈ تک وہ کیسز تمام کو نپٹانے کے بعد 2020 کے جب شروع کریں تو ہماری کوشش ہے کہ سال کے اندر اندر جو ہے وہ تمام کیسز کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اس مین کہ اس سال کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ وہ اس اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو جائیں کہ تمام 3 لاکھ لوگوں کے رزلٹس دیں۔ اس کے بعد 2020 کو جب وہ سٹارٹ کریں 2022 میں، تو اس وقت ان کی کوشش ہوگی کہ وہ 2020 کو بھی نپٹانے کے بعد سال کے اندر اندر رزلٹس لے کے آئیں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ آنے والے وقت میں مزید پیش رفت ہوگی اور مزید دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے وہ اس تمام کو دیکھ رہے ہیں۔ پلان چیک کے آنے کے بعد کام کافی زیادہ تیز ہے، انہوں نے لیبر بھی مزید جو ہے وہ بھرتی کی ہے، جس کو اوور ٹائم دیا گیا ہے، اور اس پہ کافی تیزی کے ساتھ جو کام ہے وہ جاری ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے رزلٹس بھی آنے شروع ہوں گے جو کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو نیشنلٹی جمع کروا رہے ہیں ان کے رزلٹس آنے والے وقت میں بہت جلدی آیا کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی ڈبل نیشنلٹی کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جو سب سے اتھینٹک نیوز اور سب سے اتھینٹک اطلاعات ہیں وہ ہے کونسلیٹ آف بارسلونا، جہاں سے یہ اطلاعات نکلی ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ بھی جا رہے ہیں اور اگر وہ پوچھ رہے ہیں کونسلیٹ صاحب سے یا وہاں کے عملے سے، تو ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 2023 تک بہت زیادہ امید ہے کہ اسپین میں رہنے والے پاکستانیوں کو ڈبل نیشنلٹی کے رائٹ مل جائیں گے۔ اگر ڈبل نیشنلٹی کے رائٹس مل جاتے ہیں تو اس میں بہت بڑی کامیابی تصور کی جائے گی پاکستانی کمیونٹی جو اسپین میں رہتی ہے، اور اسپیشلی جو کونسل جنرل علی عمران صاحب ہیں بارسلونا میں، ان کی کافی زیادہ اس میں کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں حکومتی عہدیدار ہیں کچھ وہ کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں اسپین میں بھی ڈبل نیشنلٹی کا قانون پاس ہو جائے گا، کیونکہ اس خطے میں اب صرف اور صرف اسپین باقی بچا ہے جو کہ اس سہولت سے محروم ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اٹلی، فرانس اور ساتھ اگر پرتگال کو دیکھا جائے، وہاں کا بھی صرف اور صرف نوٹیفکیشن آنا باقی ہے۔ تقریباً تمام کارروائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو آنے والے وقت میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستانیوں کو جو اسپین میں رہنے والے ہیں ان کو بھی ڈبل نیشنلٹی کا جو قانون ہے وہ ان قریب پاس ہوا ملے گا، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امید ہے کہ میکسیمم 2023 تک، جیسا کہ کونسل جنرل کہہ رہے ہیں بارسلونا کے، کہ پاکستانی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔